اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے میں ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک میری طرف سے آپ کی خدمت میں عذر پورا ہو گیا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر وہ چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اسے درست کر دیا تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت طلب کر لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ حضرت خضر نے کہا اب میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی ہے، اب میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ جو کشتی تھی اس کے مالک چند مسکین تھے جو دریا میں بار برداری سے روزی کماتے تھے، پس میں نے ارادہ کیا کہ اسے ناقص کر دوں کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی قبضے میں لے لیتا تھا۔ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے میں ایسا بچہ دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر ہو اور بہت رحم دل ہو۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ اور باقی دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان کا والد بڑا صالح تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ جب وہ دونوں بچے جوان ہوں گے تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ یہ ان کے رب کی رحمت ہے، اور جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ان تمام باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ میں ابھی ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے تمام چیزوں پر غالب ہونے کا سامان دیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ پس وہ ایک راہ پر چل نکلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔
یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا تو اس نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سیاہ دلدل میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم خواہ ان کو عذاب دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے جلد سزا دیں گے، پھر اسے رب کی طرف لے جایا جائے گا تاکہ وہ اسے شدید قسم کا عذاب دے۔ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ اور جو ایمان لایا اور صالح عمل کیے تو اس کی جزا بہت اچھی ہوگی، اور ہم اسے ایسے کام کرنے کا حکم دیں گے جو آسان ہوں گے۔ ثم أتبع سببا پھر وہ ایک اور راستہ پر گیا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچا تو سورج طلوع ہو رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جہاں ہم نے سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ حائل نہ کر رکھی تھی۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ بات یوں تھی کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے متعلق ہمیں مکمل خبر تھی۔ ثم أتبع سببا پھر وہ ایک اور راہ پر گیا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے پیچھے ایک قوم کو دیکھا جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، کیا ہم ایسا سامان لائیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ اسباب جن پر میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہیں، پس تم قوت بازو سے میرے ساتھ لگو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں تک کر دی تو کہا کہ لوہے کے تختوں کو گرم کرو، یہاں تک کہ اسے آگ کی مانند کر دیا گیا، تو کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ تو پھر یاجوج اور ماجوج میں چڑھنے کی طاقت نہ رہی اور نہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رہی۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض دوسروں پر حملہ کریں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر دیں گے۔ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا۔ اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر دیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ وہ کافر جن کی آنکھوں پر میری یاد کی طرف سے پردے پڑے ہوئے تھے اور حق بات سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے رہنے کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔
آپ فرما دیں کہ کیا میں تمہیں خسارے والے عملوں سے باخبر نہ کروں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں لگ گئی ہے اور وہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، پس قیامت کے روز ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس جگہ سے بدل کر کہیں جانا نہ چاہیں گے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے تعریفی کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ سمندر ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کے تعریفی کلمات مکمل نہ ہوں گے، اور اتنی روشنائی اور لے آئیں تو پھر بھی اور کی ضرورت ہوگی. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فرما دیں کہ ظاہری صورت میں میں بندے جیسا ہی ہوں، مجھے وحی آتی ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کافہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی. اذ نادى ربه نداء خفیا. جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اس نے کہا اے میرے رب بے شک میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی اور میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اور بے شک میں اپنے بعد اپنے ورثاء سے خوف زدہ ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھے اپنے پاس سے وارث دے. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اس سے پسندیدہ بنا دے. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بندہ نہیں بنایا. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
ذکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ کے رب کا فرمان ہے یہ میرے لیے آسان ہے اور اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا علیہ السلام نے التجا کی کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا۔ خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر اپنی عبادت گاہ سے نکل کر قوم کی طرف آئے تو اس نے انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اور اپنے پاس سے دل کی نرمی اور پاکیزگی دی اور وہ بڑے متقی تھے۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اور وہ اپنے والدین کے تابع دار تھے اور وہ جابر نافرمان نہ تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے ان پر سلامتی ہو اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اور اے محبوب اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے مکان میں مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ تو اس نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، بس ہم نے جبریل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا تو وہ ایک مکمل انسان کی صورت میں سامنے آیا۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ حضرت مریم کہنے لگیں کہ تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی ہو۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ تو جبریل نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ حضرت مریم نے کہا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے اور نہ میں بد کردار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی کر دیں گے اور ذریعہ رحمت بنا دیں گے اور اسی طرح ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ بس وہ حاملہ ہو گئیں، پھر وہ حمل کو لیے ہوئے دور جگہ پر چلی گئیں۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر جب انہیں درد ذہ ہوئی تو وہ اس کی وجہ سے کھجور کے تنے کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔
بس ایک فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ اے مریم غم زدہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاس ایک نہر جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اسے اپنی طرف ہلا، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، پھر جب تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے حضور روزے کی نظر مانی ہے، تو میں آج کے دن کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ پس وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے اچھا کام نہیں کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا۔ اے ہارون کی بہن تیرا والد برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بد کردار تھی۔ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من كان فی المہد صبیا۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جبکہ یہ عہد طفلیت میں ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت کر دیا ہے اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا۔ اس نے مجھے والدہ کا تابع دار کر دیا ہے اور اس نے جابر اور بد نصیب نہیں کیا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یہی بات حق ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر اہل کتاب کے کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہے۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے یہ سننے لگیں گے اور دیکھنے لگیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اے محبوب یوم حشر سے ڈرا دیجئے جب ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
یقیناً ہم زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے وارث ہوں گے اور سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ تمہارے کام آ سکتے ہیں؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، بس میری پیروی کر لو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے میرے باپ، شیطان کو نہ پوجو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے باپ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہیں رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے تو تم شیطان کے ساتھی نہ ہو جاؤ۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے منہ موڑ گیا ہے، اگر تو اس بات سے نہ رکا تو میں تجھے پتھروں سے ماروں گا اور تو مجھ سے الگ ہو جا۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھے سلام ہے، اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر نظر شفقت رکھتا ہے۔ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ اور میں تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو علیحدہ ہو جاؤں گا، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ ہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ پھر جب وہ ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے سرفراز کیا اور ہم نے ان کی شان بلند کر دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ مخلص تھے اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے اسے کوہ طور کی بائیں جانب سے آواز دی اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا اور ان کا مددگار کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے ہاں مقبول ترین تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے، ورفعناه مكانا عليا اور ہم نے انہیں اعلیٰ مقام پر اٹھا لیا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ انبیاء میں سے یہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور حضرت ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے یہ ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کر دیا۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ پر ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر نیک عمل کر لیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ اور ان کے لیے جنت عدن ہے جس کا وعدہ رحمان نے غائبانہ طور پر کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ اس میں سلام کے سوا کسی قسم کی لغو بات نہ سنیں گے اور ان کے لیے اس میں صبح و شام رزق ملے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کریں گے جو متقی ہوں گے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، کیا اس کے نام کا کوئی اور جانتے ہو؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا۔ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا کیا پھر جلد ہی زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا۔ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ بے شک ہم اسے پہلے پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ چیز بھی نہ تھا۔ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا۔ پس آپ کے رب کی قسم کہ ہم انہیں اور شیطان کو جمع کر دیں گے، پھر انہیں جہنم کے ارد گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہم ہر گروہ سے اس شخص کو علیحدہ کر لیں گے جو ان میں سے رحمان پر سب سے زیادہ اعتراض کرنے والا تھا۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔
پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ آگ میں تپش دیے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر سے گزرا نہ ہو، تمہارے رب کے پاس یہ بات فیصلہ شدہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم اہل تقوی کو نجات دیں گے اور ظلم کرنے والوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کفر کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں کس فریق کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس دلکش ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ساز و سامان اور نبود و نمائش میں اچھی تھیں۔ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا۔ آپ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو رحمان اسے طویل قسم کی ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب یا قیامت، تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی تو اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دے گا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک بہتر جزا اور بہتر انجام کی حامل ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دونوں یعنی مال اور اولاد ملتے رہیں گے؟ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، کیا وہ غیب سے مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہرگز نہیں، جو وہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب کی طوالت کو بڑھا دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ باعث عزت بنیں۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انتظار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ان کافروں پر شیطان بھیج رکھے ہیں جو انہیں اکساتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، بس تم ان پر عذاب کی جلدی نہ کرو، ہم تو گن کر مدت پوری کر رہے ہیں۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا، جس دن اہل تقوی کو مہمان بنا کر رحمان کے حضور لے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکتے ہوئے لے جائیں گے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، اس وقت کوئی شفاعت کا حق نہ رکھتا ہوگا سوائے اس کے کہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ لے رکھا ہوگا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور کافروں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
بے شک تم بہت نازیبا بات زبان پر لائے۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس بات سے آسمان شک ہو جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر جائیں، أن دعوا للرحمن ولدا کیونکہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور رحمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تمام لوگ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب رحمان کے بندے بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لقد أحصاهم وعدهم عدا بلا شبہ اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور ان کی گنتی گن رکھی ہے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور قیامت کے دن ہر ایک اس کے حضور اکیلا آئے گا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے قریب ہے کہ رحمان ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا بس ہم نے آسان کر کے قرآن کو تمہاری زبان میں اتارا ہے تاکہ آپ اہل تقوی کو بشارت دیں اور جھگڑنے والی قوم کو اس سے ڈرائیں۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اور ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، تم ان میں سے کسی کا نشان دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، إلا تذكرة لمن يخشى مگر اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى اسے اس نے نازل کیا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان بنائے ہیں۔ الرحمن على العرش استوى رحمان عرش پر جلوہ افروز ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے اندر مرکز میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر تو اپنی بات کا اظہار کرے تو بلا شبہ وہ راز اور بھید کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى جب اس نے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ دکھائی دی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے بارے میں مجھے کچھ پتہ چل جائے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز آئی اے موسیٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى بے شک میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دے، بے شک تو وا کی مقدس وادی میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اسے سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بے شک قیامت کا آنا قریب ہے، میں اسے خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا صلہ پائے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى پس تجھے اس سے نہ روک دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تاکہ تو بھی ہلاک ہو جائے۔ وما تلك بيمينك يا موسى اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میں اس سے اور بھی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ قال ألقها يا موسى کہا گیا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دے۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى تو آپ نے زمین پر اسے ڈالا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى حکم ہوا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جس طرح وہ پہلے تھا۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے لنريك من آياتنا الكبرى تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري آپ نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے ويسر لي أمري اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی عقدہ کشائی کر دے يفقه قولي تاکہ میری باتیں سمجھ میں آنے لگیں، واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے خاندان میں سے وزیر بنا دے، هارون أخي میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اشدد به أزري اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے وأشركه في أمري اور اسے میرے کام میں شامل کر دے، كي نسبحك كثيرا اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں ونذكرك كثيرا تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں، إنك كنت بنا بصيرا بے شک تو ہمیں اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اللہ نے فرمایا بلا شبہ اے موسیٰ جو تو نے مجھ سے طلب کیا میں نے تجھے عطا کر دیا، ولقد مننا عليك مرة أخرى اور ہم نے تم پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کیا تھا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا جو کچھ انہیں الہام کرنا تھا۔ اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني کہ تو اس معصوم بچے کو صندوق میں رکھ کر پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا کر باہر نکال دے گا، اس کے بعد میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اسے لے جائے گا، اور میں نے تجھ پر اپنے ہاں سے محبت کو عطا کر دیا تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے۔ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين
ثم جئت على قدر يا موسى جب تمہاری بہن جا رہی تھی اور فرعون سے کہہ رہی تھی کیا میں تجھے اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کرے، اس طرح پھر ہم نے تجھے تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم زدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں مختلف آزمائشوں سے جانچ لیا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ مقررہ وقت پر تم واپس آ گئے واصطنعتك لنفسي اور میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے وقف کر لیا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تم اور تمہارا بھائی میری نشانی کو ساتھ لے کر جاؤ اور میری یاد میں کمی نہ آنے دینا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی بنا بیٹھا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى عرض کی اے ہمارے رب، ہم خوف زدہ ہیں کہ ہم پر دست درازی نہ کرے یا حد سے نہ بڑھے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى اللہ نے کہا ڈرو نہیں، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى پس اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو بلا شبہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس معجزے لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جو ہدایت کی اتباع کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى بے شک ہمیں وحی بھیجی گئی ہے کہ جھٹلانے والے اور منہ پھیرنے والے پر عذاب ہوگا۔ قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو موزوں صورت عطا کی ہے، پھر اسے ہدایت دے دی ہے۔ قال فما بال القرون الأولى فرعون نے کہا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ بے توجہ ہوا ہے اور نہ کبھی بھولا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے اور اس نے تمہارے چلنے کے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکال دیے۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى کھاؤ اور مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے علامتیں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندگی بخشیں گے۔ اور وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى بلا شبہ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، پس اس نے جھٹلا کر انکار کر دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى
کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى پس ہم تمہارے مقابلے میں تمہارے جیسا جادو لے آتے ہیں، پھر ہمارے اور اپنے درمیان ہموار میدان میں وعدہ مقرر کر لو، نہ تم اس کی خلاف ورزی کرو اور نہ ہم وعدہ خلافی کریں گے۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو جشن کا دن مقرر ہوا، سورج طلوع ہوتے ہی لوگ جمع ہو جائیں۔ تو فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون لوٹ گیا اور اپنی منصوبہ بندی کو مرتب کر کے واپس آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا ہائے تمہاری قسمت سو گئی، تم اللہ پر جھوٹی افطرا نہ باندھو، وہ تمہیں عذاب سے نیست و نابود کر دے گا، اور بے شک جھوٹ بولنے والا نامراد ہوا۔ تو فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى پھر اپنے معاملے میں بحث و تکرار کرنے لگے اور چپکے سے کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے اچھے طور طریقے کو ناپید کر دیں۔ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ پس اپنے سارے منصوبوں کو جمع کر لو، پھر صف بندی کر کے آ جاؤ، آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یہ کہ تم اپنا کمال ظاہر کرو اور یا ہم اپنا پہلے کرتب دکھاتے ہیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی پہلے پھینکو، تو یکدم ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے آپ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تو فأوجس في نفسه خيفة موسى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى نے کہا کہ ڈریے نہیں، بے شک آپ ہی کو فوقیت رہے گی۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر رکھ دیں، یہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جس طرح بھی آئے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ آخرکار تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے، بے شک وہ تو تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس میں مخالف جانبوں سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، اور ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں کس کا عذاب شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہمیں اس کی قسم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ان دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہم کس تجھے ترجیح نہ دیں گے، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور جادو بھی معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور اسی کو بقا ہے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بے شک جو رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے آئے تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہ سکے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو مومن بن کے آئے گا اور اس کے عمل اچھے ہوں گے تو ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ سدا بہار جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تزکیہ نفس کرنے والوں کی جزا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ، آپ کو فرعون کے آ کر پکڑنے کا خوف نہ ہو اور نہ ڈوبنے سے ڈرو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ تو ان کے پیچھے فرعون لشکر لے کر آ گیا اور دریا کے پانی نے انہیں ڈبو دیا جس طرح کہ ڈبونا تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو بے راہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تمہارے لیے طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو تاکہ کہیں تم پر میرا عذاب نہ آ جائے، اور جس پر میرا غضب آ گیا تو بے شک وہ گر گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت کی راہ پر چلے، بے شک میں اسے بخشنے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اے میرے رب میں تیری طرف جلدی سے اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بڑے غصے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے آئے۔ کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر کوئی زیادہ مدت گزر گئی تھی یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر اللہ کا غضب آ جائے؟ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی طرف سے وعدہ نہیں توڑا ہے بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لدا ہوا تھا، ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، پھر سامری نے بھی اپنے حصے کا زیور ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑے کا جسم بنا کر نکال لیا، اس کی آواز بیل کی مانند تھی۔ لوگ کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، دراصل وہ بھول گئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ انہیں نفع اور نقصان دے سکتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور بے شک اس سے قبل ہارون نے کہا تھا اے میری قوم تم اس بچڑے سے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، پس میرے پیچھے چلو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ انہوں نے کہا ہم اسی کی پوجا کرنے بیٹھے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ فرمایا کہ اے ہارون جس وقت تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو کس چیز نے تمہیں منع کیے رکھا؟ ألا تتبعن أفعصيت أمري۔ کہ تم نے میری اتباع نہ کی، کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ کہا کہ اے میری ماں جائے، نہ میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال پکڑو، مجھے اس بات کا خوف آیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میرے کہنے کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ قال فما خطبك يا سامري۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ سامری نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہ دیکھی، یعنی جبریل دیکھے، تو میں نے فرشتے یعنی جبریل کے نقش قدم سے مٹی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا اور میرے نفس نے ایسا کرنے کو بہتر سمجھا۔ فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى
إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو چلا جا، بے شک تو زندگی بھر یہی کہتا رہے گا مجھے نہ چھوؤ، اور بلا شبہ تیرے لیے ایک وقت مقرر ہو چکا ہے جو تجھ سے نہ ٹلے گا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو بیٹھا تھا، قسم ہے کہ ہم اسے ضرور جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شیء علما۔ بے شک تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، ہر چیز پر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ ہم اسی طرح آپ سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے ہاتھ سے رزق عطا فرمایا ہے۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو اس کی طرف متوجہ نہ ہو بلا شبہ وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا۔ وہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن ایسی حالت میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ وہ آپس میں چپکے سے کہیں گے کہ تم تو دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو۔ جو نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، جبکہ ان کا ذی شعور کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ انہیں میرا رب خاک بنا کر اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پس وہ اس علاقے کو میدان بنا چھوڑے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ تو اس میں نہ کوئی ناہمواری نہ کوئی ٹیلا دیکھے گا۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن سب لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، کوئی اس سے روگردانی نہ کر سکے گا، اور تمام آوازیں رحمان کے حضور پست ہو جائیں گی، پس تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے گا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن کسی کی سفارش نفع نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی اور اس بات سے راضی ہو گیا ہوگا۔ وہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے کے حالات کو نجوبی جانتا ہے اور وہ علم کے ذریعے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ زندہ اور قائم رہنے والے کے سامنے سب چہرے سرنگوں ہو جائیں گے، بلا شبہ جس نے اپنے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جو مومن ہو کر صالح عمل کرے تو کسی پر ظلم اور حق تلفی کا خوف نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔
اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے اور اس میں مختلف طریقوں سے سزائیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں یا قرآن ان میں کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ بس اللہ بلند و بالا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کی جائے جب تک کہ اس کی وحی آپ کی طرف پوری نہ ہو جائے، اور عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم کو حکم دیا تھا، بس وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ پس ہم نے آدم سے کہا یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ بے شک اس جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ اریاں رہو گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ بے شک یہاں تمہیں نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ تنگ کرے گی۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ بس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت سے آگاہ کروں اور ایسی بادشاہت بتاؤں جسے زوال نہ آئے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ بس اس کے اکسانے سے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اس سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، پھر وہ دونوں جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، جو چاہا تھا حاصل نہ ہوا۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس ان کی توبہ قبول کر کے ہدایت دے دی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر کر چلے جاؤ، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو اس ہدایت پر چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا تو بے شک اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے کی طاقت رکھتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہے گا اس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو تو نے انہیں فراموش کر دیا اور اسی طرح ہم آج تجھے فراموش کر دیں گے۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور ایسے ہی ہم اسے سزا دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور البتہ آخرت میں ملنے والا عذاب شدید اور باقی رہنے والا ہوگا۔
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى کیا ہم نے انہیں ہدایت نہ دی؟ اس سے پہلے ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ اپنے رہنے والی جگہوں پر چلتے پھرتے تھے، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اور اگر تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے ایک فرمان جاری نہ ہو گیا ہوتا جس کا وقت مقرر ہے تو لازم عذاب آ جاتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کی تنہائیوں میں اس کی تسبیح کرو، اور دن کے دونوں کناروں پر تسبیح کرو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى اور اے سننے والے، اپنی آنکھوں کو کافروں کی دولت کی طرف نہ جھکاؤ جو ہم نے ان میں میاں بیوی کو دیا ہے، یہ دنیا کی دلکش حیات ہے، اس سے ہم انہیں فتنے میں ڈالیں گے، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور باقی رہنے والا ہے۔ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اور اپنے اہل خانہ کو نماز کی ترغیب دو اور خود اس پر ثابت قدم رہو، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ تمہیں رزق دیتے ہیں، اور عاقبت اہل تقوی کے لیے ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى اور کافروں نے کہا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ کیا انہیں وہ باتیں یاد نہ آئیں جو پہلے صحیفوں میں ہیں؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا؟ بس ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں پر عمل پیرا ہو جاتے۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى آپ فرما دیجئے کہ یہ سب منتظر ہیں، پس تم بھی انتظار کرو، پس تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔